میں نے قرآن کریم کی آیت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا چیٹ جی پی ٹی پر لکھ کے چھوڑ دیا، تو جواب آیا کہ یبدو ان الآیت الکریمہ التي ذکرتها غیر متکملہ ولكن اذا كنت تشیر الى آیت من القرآن الکریم۔ تو یہاں یہ ہو گیا، یہاں دیکھیں، پھر یہ پڑھ کر کے بتا رہا اور کہہ رہا کہ یہ چیز سورۃ القصص کے اندر ہے، 25 نمبر، اب یہ آیت ہے یا سورہ 25 نمبر کی ہے پتہ نہیں۔ پھر یہاں جو ہے میں نے کہا کہ آپ اردو میں بتائیے، تو انہوں نے کہا کہ سورۃ القصص 25 یہ آیت ہی بتا رہا ہوگا، تو یہاں یہ چیز ہو گئی۔ پھر تو میں نے کہا کہ بھائی یہ چیز تو سورہ قصص میں ہے نہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ بالکل درست ہے، معذرت خواہ ہوں، جو آیت آپ نے ذکر کی تھی وہ سورۃ القصص میں نہیں ہے، آپ شاید سورہ لقمان کی آیت 32 کا حوالہ دے رہے ہیں، وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، سورہ لقمان 32۔ پھر میں نے کہا کہ ہمیں تو وہاں بھی نہیں ملا، تو انہوں نے کہا کہ آپ بالکل صحیح ہیں، میری پچھلی دونوں جوابات میں غلطی تھی، آپ جس آیت کا حوالہ دے رہے ہیں وہ سوال وہ جو ہے سورہ آل عمران کی آیت 83 ہے۔ پھر یہاں دیکھیں، اور پھر یہاں دینے کے بعد پھر بھی میں نے کہا کہ بھائی یہ بھی غلط ہے، آپ بالکل غلط بتا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ کا بالکل درست فرمایا، اور میں معذرت چاہتا ہوں، آپ جس آیت کا حوالہ دے رہے ہیں وہ دراصل سورہ یونس کی آیت 105 ہے۔ اب دیکھیں یہاں بھی غلطی، تو 10 غلطی آپ دیکھیں گے، 10ہی غلطی جو ہے ایک آیت کو بتانے میں کیا ہے۔ پھر اگر ہم نیچے جاتے ہیں تو میں نے لکھا کہ یہ تو سورۃ النحل میں ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی بالکل آپ درست ہیں، اور میں معذرت خواہ ہوں کہ پہلے آپ کی درخواست کو صحیح طور پر نہیں سمجھ سکا، آیت جو آپ ذکر کر رہے ہیں وہ سورۃ النحل کی آیت 52 ہے، وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور اس دن وہ اللہ کے سامنے سلامتی کے لیے تسلیم کر دیں گے، اور جو کچھ بھی جھوٹ گڑھتے تھے وہ ان سے چھن جائے گا۔ تو یہ ہو گیا۔ میں نے کہا کہ بھائی یہ بھی غلط ہے، یہ آیت 52 نہیں بلکہ آیت 87 ہے، تو انہوں نے کہا کہ بالکل آپ بالکل صحیح ہیں، آیت 87 سورۃ النحل کی ہے، یہ آیت اس طرح ہے، اور ترجمہ دیکھیں، اور اس دن وہ اللہ کے سامنے مکمل طور پر سلامتی کے لیے جھک جائیں گے، اور وہ جو کچھ بھی جھوٹ اور افترا وہ پیش کرتے تھے وہ سب ان سے چھن جائے گا، تو یہ چیز ہے۔ اب ایک چیز آپ بھی دیکھیں کہ ترجمہ اگر آپ دیکھیں گے تو جتنی مرتبہ انہوں نے ترجمہ کیا ہے ہر مرتبہ الگ الگ ترجمہ کیا ہے، اب دیکھتے چلیں، تو یہ اس کا کمال سمجھ لیں۔ اور وہ اس دن اللہ کے سامنے مکمل طور پر سلامتی کے لیے جھک جائیں گے، اور ان سے وہ سب کچھ چھن جائے گا جو وہ جھوٹ بولتے تھے، تو خیر، لیکن ترجمہ ہر مرتبہ کا بالکل صحیح کیا ہے، لیکن الگ الگ ہی صحیح۔ تو یہ دیکھیں حوالہ غلط رہا، لیکن اور اس دن وہ اللہ کے سامنے سلامتی کے لیے تسلیم کر دیں گے، اور ان سے وہ سب کچھ چھن جائے گا جو وہ جھوٹ گڑھتے تھے، تو ترجمہ بالکل الگ ہے، 7 8 مرتبہ ترجمہ کیا ہے اور الگ الگ کیا ہے، اور بالکل صحیح کیا ہے، اور اس دن وہ اللہ کے سامنے سپر ڈال دیں گے، اور جو کچھ وہ جھوٹ باندھتے تھے وہ سب ان سے کھو جائے گا۔ تو اب دیکھیں 8 مرتبہ ترجمہ آیا ہے اور 8 مرتبہ الگ الگ ترجمہ کیا ہے، لیکن سب ترجمہ جو ہے یہ بالکل صحیح کیا ہے۔ میں نے یہی لکھا چیٹ جی پی ٹی کو، اور چیٹ جی پی ٹی سے پوچھا، اس سے ڈیپ سیک سے، کہ آپ کا کیا کہنا ہے اس بارے میں، تو میں نے اس سے پوچھا وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ، تو انہوں نے کیا لکھا ہے کہ الآیۃ الکریمہ التي ذکرتها هي جزء من قول الله تعالی فی سورۃ الذاریات، وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ معنی لایا فی یوم القیامہ، تو یہ یہاں ہو گیا، تو یہ جو سورہ ذاریات کے اندر ہے نہیں، تو میں نے پھر کہا کہ مجھے تو سورہ ذاریات کے اندر یہ چیز نہیں ملی، تو انہوں نے کہا کہ معاف کیجئے، میں نے غلط سورہ کا حوالہ دے دیا، آپ کی طرف سے پیش کردہ عبارات
عبارت والقوا الی اللہ یومئذ دراصل سورۃ النحل میں ہے، نہ کہ سورہ زاریات میں۔ یہ آیت سورۃ النحل کی آیت 87 ہے، والقوا الی اللہ یومئذ السلام وضل عنہم ما كانوا یفترون۔ اور ترجمہ اس کا کیا ہے؟ اس دن قیامت کے دن، یہاں یہ لگا کر کے اسے قیامت کے دن مراد ہے۔ سب لوگ اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں گے، اور جو کچھ وہ جھوٹ باندھا کرتے تھے وہ سب ان سے گم ہو جائے گا۔ تو یہاں دیکھیں، ترجمہ تو خیر صحیح ہے اس کا بھی اس کا بھی، لیکن یہاں یہ ایک مرتبہ میں جواب اگر غلط دیا ایک مرتبہ میں، پھر دوسری مرتبہ سوچ کے جواب دیا تو بالکل سٹیک جواب دیا، آیت بھی صحیح بتایا، سورہ بھی صحیح بتایا، سب کچھ صحیح بتایا۔ تو اس سے تو بہت زیادہ بہتر ہے اس حوالے سے۔